نکاح اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ عورت درست لوگوں کے ہاتھوں میں سب سے خوبصورت کتاب ہے۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں عورتیں ملکہ ہوتی ہے۔ قرآن نے لڑکی کو اپنی پسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زار و قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اگر تم جوانی میں اسے عزت اور محبت دو گے تو بڑھاپے میں وہ تمہارا سہارا ہوگی۔ دوسرا رخ تصویر الٹا کر کے دیکھے۔ عورت کو تو اس ہوا سے بھی دشمنی محسوس ہوتی ہے جو اس کے من پسند مرد کو چھو کے گزرے، بشرط یہ کہ وہ عورت ہو، ہر پھول پر بیٹھنے والی تتلی نہیں۔ کسی مرد کی زندگی کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ دیگر راستے وہ خود منتخب کرتی ہے اور نقصانات کی ذمہ دار وہ خود ہی ہوتی ہے، جو کہ بعد میں فقط ذہنی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ جو معیار تک نہ پہنچ سکے وہ پھر کردار پر بونگتے ہیں۔ بہت لوگوں نے مجھ سے اپنا غم بانٹا اور اپنا درد سے بھرا دل ہلکا کیا، مگر خوشی بانٹنے کے لیے انہیں ہمیشہ مجھ سے بہتر لوگ ملے۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ مرد دنیا پر راج کرتے ہیں اور عورتیں مردوں کے دلوں پر راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ مرد کے لیے عورت سکنیت کا استعارہ ہے، وہ مرد کی محتاج نہیں، اس کی احتیاج ہے۔ ہوا آدم کی ساتھی ہے، غلام نہیں۔ عورت کے بارے میں جو بھی سنتے ہو احتیاط سے سنا کرو۔ افواہیں یا تو ایسے مرد کی طرف سے آتے ہیں جو اسے رکھنے کے قابل نہ تھا، یا ایسی عورتوں کی طرف سے جو کہ اس کی برابری نہ کر پائی ہو۔ مرد اس کالے کپڑے کی مانند ہے جس پر لگا ہوا خون بھی کسی کو دکھتا نہیں، اور عورت اس سفید کپڑے کی مانند ہے جس پر لگے پانی کے نشان بھی سب کو دکھائی دیتے ہیں۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ سخت مزاج مرد عورت کی دلکش شرارتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر فتویٰ نہ لگاؤ تو ایک بات پوچھو، دل سے کسی اور کو اور زبان سے کسی اور کو قبول کرنے سے نکاح جائز ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ ہر عورت اس سے محبت کرے اور وہ ہر عورت کی پہلی محبت ہو۔ بے شک بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود کو تم سے جوڑ دیا، باقی سب رب پہ چھوڑ دیا۔ ہم سفر ایسا ہونا چاہیے جو سب کے سامنے بھی آپ کا ہو۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کر کر لیں گے۔ کسی کو پھول دینا محبت نہیں ہے، اسے ساری زندگی پھول کی طرح رکھنا محبت ہے۔ نیت پاکیزہ اور ارادہ نکاح کا ہو تو محبت کرنا گناہ نہیں۔ وہ مجھے مردوں سے دور رہنے کا مشورہ دیتا تھا، وہ اپنی ذات سے خوب واقف تھا۔ عورت قسمت سے بھی لڑ جاتی ہے اگر مرد کبھی ساتھ نہ چھوڑے۔ کوئی مجھے انسان تو سمجھے، عورت تو بعد میں ہوں میں اپنی ناقدری پر روئی بہت ہوں، میں اتنی عام تو نہیں تھی کہ ٹکرائی جاتی۔ عورت مرد کی اپنی طرف اٹھنے والی ہر نظر کی مفہوم سے خوب واقف ہوتی ہے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ بیوی کو مخص بیوی بنا کر رکھیں گے تو زندگی سے اکتا جائیں گے۔ عورت کی جتنے رنگ اور نشے ہیں وہ سب آپ اپنی بیوی سے حاصل کر سکتے ہیں، بشرط آپ جوان رہنا چاہتے ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی کچھ اسپیشل اور سنہری باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سے کچھ بھی پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. بائے بائے.